ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ جاگو ہمارے جوانوں بزرگوں دوستوں، اپنے عقائد کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ یقیناً جانا ایک نہ ایک دن ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی آپ کی موت ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آپ کی موت آ سکتی ہے، بیٹھے بٹھائے بھی موت آ سکتی ہے، لیکن موت وہ قابل رشک ہے جو عزت رسول پہ پیرا دیتے ہوئے آئے، موت وہ قابل رشک ہے جو عزت اہل بیت پہ پیرا دیتے ہوئے آئے، موت وہ قابل رشک ہے جو عزت صحابہ و اولیاء کاملین پہ پیرا دیتے ہوئے آئے۔ کی خاص عطا فرمائے۔ شوال المکرم کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے 6 روزے لگاتار رکھے یا وقفے سے رکھے، تو بہرحال جسے یہ لمحہ نصیب ہو وہ ضرور فائدہ اٹھائے۔ آج کا میرا عنوان گفتگو جو گزشتہ 3 جمعوں سے چل رہا ہے وہی ہے کہ ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث، حب نبیکم، حب آل بیتی و تلاوت القرآن۔ اس کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور آج غالباً چوتھا جمعہ ہے۔ اسی پہلے جملے پر کہ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا ادب اور پیار سکھاؤ۔ تو گزشتہ جمعہ المبارک پر بھی میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار وفا کرنے والے صحابہ کرام کی زندگی کے ادوار، طریقہ کار آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آج بھی مستند شخصیات کے زندگی گزارنے کے طریقے، اسلوب اور کردار آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پھر دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مجھے اکثر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے انسان کو، اور اس کا شکر بھی ادا کرتا چلنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 عادتیں بڑی پسند ہیں، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان۔ 2 عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔ تو بہرحال گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ فرمایا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، تو تم اپنے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب یہ طریقہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ کریم نے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور سے شفاعت طلب کرو، اور حضور پھر تمہارے حق میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تمہارے لیے التجا کریں گے، اور پھر اللہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا غفور رحیم ہے، مہربان ذات ہے۔ اب کائنات میں واحد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہربار ہے کہ جس پہ جانے کا طریقہ خود رب العالمین ہمیں قرآن میں سکھا اور بتا رہا ہے کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے جاننا ہے، یہ ادب ہے، یہ آداب ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ، جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، کجہر بعضکم لبعض بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو بعض کو بلاتے ہو، ایسا مت کرنا
کیوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں شعور نہیں ہو۔ اب قرآن عزت رسول کا محافظ ہے، ضامن ہے، اور ساری کتاب یعنی قرآن کریم میں جو جو کلمات بینات ہیں، نہ ان میں کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، وہ بے مثل و بے مثال تھے، بے مثل و بے مثال ہیں، اور بے مثل و بے مثال رہیں گے۔ اب میں نے آپ اب سے یہ گزشتہ جمعوں پہ بھی کہا تھا کہ ہم نے بات اسے قبول کرنی ہے جو مستند بات ہو، اور مستند بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ کار کی دو ذاتوں سے بغیر کسی شک و شبہ کے ملتی ہیں، ایک آل محمد، دوسرا اصحاب محمد۔ ان دونوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حیدر کرار اور جمیع صحابہ کے آپ کو میں نے تذکرے سنائے تھے کہ آپ نے حضور کا کیسے ادب کیا۔ آج بھی میں اصحاب پیغمبر اور ان کے پیار والوں کی کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے حضور سے ادب کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور صبح قیامت تک سنہری حروف سے لکھی ہوئی موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کریم نے مختلف مقامات پر رہبری کے لیے، نمائندگی کے لیے اور منظر عام پہ لانے کے لیے سر فہرست رکھا۔ مثلا سرکار نے فرمایا خیبر والے دن میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ تو پھر دیکھے نا زمانے نے حضور نے دوسرے دن جھنڈا کسے دیا؟ حضرت علی کو۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا معنی یہ ہے مدینے سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، اور اس جگہ پہ کنواں ہے، اس کا نام حدیبیہ ہے، اور دوسری روایت میں ادھر ایک درخت ہے، اس وجہ سے اس کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ پاک سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، کس نیت کے تحت؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ بات سمجھ رہے نا؟ عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ لے کر جب پہنچے صلح حدیبیہ پر تو آپ کو کفار کے لشکر نے روک لیا، کہا ہم آپ کو طواف کعبہ کرنے نہیں دیں گے اور نہ ہی مکے کی سرزمین پہ داخل ہونے دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان غنی کو، فرمایا تم جاؤ مکے والوں سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو بہرحال اس مقام پر 1400 صحابہ سرکار کے ساتھ رکے۔ اس جگہ کا نام کیا تھا جی؟ حدیبیہ۔ اور ادھر حضرت عثمان غنی کی یہ افواہ کفار نے پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے تخت شجرہ بینہم، قرآن کہتا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لینا شروع کی 1400 صحابہ سے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اس پر فلاں کا ہاتھ ہے، اس کا فلاں کا، کیا کس چیز پر؟ فرمایا اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔
1400 صحابہ نے کس چیز پر بیعت کی؟ موت پر، بدلے پر۔ فرمایا جان یا رسول اللہ جا سکتی ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 1400 صحابہ نے۔ جب ادھر کفار کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے تو بیعت لینی شروع کر دی، مرانے پہ اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، یہ ڈر گئے کفار۔ جب ڈرے تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس مقام پر نبی پاک علیہ السلام سے صلح کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ صلح کیا جائے، جنگ کا بازار ختم ہو جائے۔ اب صلح کے لیے جو مقدمہ لکھا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ کفار کی جانب سے سہیل بن عمرو یا عمر وہ شخص تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک تھی۔ حضور نے فرمایا علی لکھو۔ اب صلح حدیبیہ میں جو صلح لکھا گیا اس کا پس منظر میں شارٹ کٹ آپ کو دیتا ہوں، کیا لکھا گیا اس میں۔ یہ بڑی اہم باتیں آپ یاد رکھیں، آپ کو کام آئیں گی، کہ نام آپ نے سنا ہے صلح حدیبیہ، لیکن اس کے اندر تھا کیا؟ اس کے اندر شرائط پہلی یہ تھی، اس کے جو خط لکھا گیا اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خط لکھا گیا اور اس خط میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک جنگ مسلمانوں اور کفار کے درمیان نہیں ہوگی۔ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جتنا بھی آنا چاہیں بغیر جنگی سامان کے آپ طواف کعبہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہوگی۔ کتنے دن کے لیے؟ صرف 3 دن کے لیے۔ ہاں اگر آپ اسلحہ لے کر آنا چاہیں تو سادی تلوار لے کے آئیں گے، وہ بھی نیام میں یعنی قبر میں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ شرائط صلح حدیبیہ کے مقام پر طے کی گئی۔ اب جب یہ خط تیار ہوا نبی پاک علیہ السلام نے سہیل بن عمرو کو دیا کہ یہ ہے صلح حدیبیہ کا صلح نامہ، منظور ہے تو ہم حاضر ہیں، نہیں تو پھر بات وہی ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے۔ کفار نے جب خط پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ لفظ رسول اللہ کاٹ دو۔ کیا کہا کفار نے؟ رسول اللہ کاٹ دو، آپ یہ لکھو محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جنگ کا تو یہ میدان لگنے کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، یعنی جنگ کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں جب ہم کہہ لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ صلح نامہ میں یہ طے پایا گیا کہ آپ یہ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ، نہ کہ محمد رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی حضور نے حضرت علی سے فرمایا اب دیکھو ایمان، میں ادب بتا رہا ہوں، ادب۔ حضور نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا محمد کو چھوڑ دو، لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو، محمد کو چھوڑ دو اور لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت مولا علی المرتضی تاجدار کربلا کا والد محترم، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا نام میں نہیں کاٹ سکتا، لکھ دیا تب کاٹا نہیں جا سکتا۔ اور بولو سبحان اللہ، کوئی یہ گلہ تو بولیا کرو سبحان اللہ اپنے رب راضی کرنے خاطر۔ فرمایا یا رسول اللہ کی جذبہ ہے مولا علی کا، فرمایا حضور میں نے لکھ دیا محمد رسول اللہ، اب میں کاٹنا پسند نہیں کرتا۔ کافر مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو گویا نہ مانے، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹتا جو لکھ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی یہ جو صلح نامہ ہے میرے پاس کرو۔ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کاٹا، اور حضرت علی نے اس مقام پر ثابت کیا کیا
کہ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محمد کا نام لکھا ہوا نہ کاٹ سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ نے خود کاٹا، مٹا دیا، کاٹ دیا اور بتایا کہ ہم جناب والا امن چاہتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ، غیرت کے ساتھ۔ تو اس صلح نامہ پر جو حدیبیہ کے مقام پر لکھا گیا، اس میں یہ شرائط تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو نتیجہ اس بات کرنے سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت مولا علی نے ادب کیا رسول اللہ کا نام کا۔ حالانکہ حضور نے اجازت دی میرا نام میں کاٹ دو، فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا، میری یہ جرأت کیسے کہ میں آپ کا نام کاٹ دوں۔ تو یہ ہے ادب دربار رسالت کا اور ذات محمد کا، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے صلح حدیبیہ کے مقام پر عطا فرمایا کہ رسول اللہ کے نام کا بھی حیا کیا جائے گا، رسول اللہ کی ذات کا بھی حیا کیا جائے گا۔ تو اس لیے حضرت سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ عبد بن فیروز سے مروی ہے کہ حضرت برا بن عازب سے میں نے پوچھا، عبد بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب یعنی صحابی رسول سے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ اب یہ بھی ادب کے ساتھ منسلک کے بعد تو حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے کہا 4 جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، لنگڑا لولا، کانا، بیمار اور بہت زیادہ کمزور۔ اور ساتھ کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ان 4 چیزوں کا نام کہتے ہوئے خود دیکھا اور سنا ہے، لیکن وہ منظر میں اپنی انگلیوں سے پیش نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ وجہ؟ فرمایا رسول اللہ نے تو ایسے کہا تھا، ایک کانا، دوسرا لنگڑا، تیسرا بیمار، چوتھا انتہائی کمزور۔ فرمایا حضور کے ادب کے خلاف ہے، حضور کی یہ 4 انگلیاں اور میری 4 انگلیاں کیسے برابری کر سکتی ہیں؟ بات بتا دی لیکن سرکار کے انگلیوں کی جناب والا مماثلات یا مشابہات اپنی انگلیوں سے نہیں کی۔ فرمایا کہاں میرے ہاتھ اور کہاں محمد کریم کے ہاتھ۔ یہ ہے ادب سرکار کے صحابہ نے جو حضور کی ذات کا دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی صفات کا دیا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضور سے عمر میں بڑے تھے۔ آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میری زیادہ ہے، بڑے رسول اللہ ہی ہے۔ عمر میری زیادہ ہے، بڑے رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ ہے چچا کا بھتیجے کے حق میں ادب، یعنی امتی کا پیغمبر کے حق میں حکم اور ادب اور حیا۔ بتا دیا عمر بڑی ہے لیکن وہ زیادہ ہے، ادب سرکار کا ہے، سرکار بڑے ہیں۔ یہ ہے اصحاب پیغمبر کا عقیدہ اور ایمان حضور کی ذات والا شان کے حوالے سے۔ حضرت ابو رافع سے مروی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم علیہ السلام کی حضور ایک گلی سے گزر ہوا حضور کا، تو اچانک میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑ گئی۔ اب توجہ سے کہتے ہیں حضور پہ میری توجہ پڑی، جزاک اللہ، حضور پہ میری توجہ ہوئی، میں نے حضور کو دیکھا۔ جب حضور پہ میری توجہ نظر گئی نا تو فوراً میں نے کیا کیا، رستہ بدل کر بھاگنا شروع کر دیا، غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں میں حضور کی مجلس میں گیا، ذہن حاضر ہے، کہتے ہیں حضور کی مجلس میں گیا تو سرکار نے میری طرف دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں ہو، مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں ہو؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں اپنے گھر سے باہر نکلا اپنے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں جانے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا سرکار آ رہے ہیں، سرکار کی نظر مجھ پہ، میری نظر سرکار پہ، پھر فوراً میں نے سرکار کو دیکھ کر اپنا رستہ الگ کر دیا، بھاگ گیا، چھپ گیا، گھر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا
ابو ہریرہ مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد بھاگے کیوں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک مجبوری تھی، اس مجبوری کے تحت مجھے بھاگنا پڑ گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کون سی مجبوری تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر غسل واجب ہو چکا تھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، لیکن فوراً مجھے بات یاد آئی کہ میں نے غسل نہیں کیا۔ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ بے وضو کی حالت میں آپ کا رخ وقت دعا دیکھوں۔ جب یہ بات مجھے یاد آئی میں فوراً بھاگ پڑا، اپنا رستہ چھوڑ دیا۔ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو ہریرہ نے جب یہ بات کہی، سرکار نے سن کر مسکرائے اور مسکرا فرمایا بے شک مومن کبھی پلیت نہیں ہو سکتا، مومن کبھی پلیت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابو ہریرہ تو نے یہ عمل کیا ٹھیک کیا ہے، لیکن ابو ہریرہ کا ایمان ہے کہ سرکار کے چہرے کو دیکھا جائے تو صاف ستھرے ہو کر دیکھا جائے، سرکار سے ملاقات کی جائے تو پاک صاف ہو کر کی جائے۔ بتا دیا حضور کے صحابہ نے سرکار کا چہرہ دیکھو تو پاک صاف ہو کر، سرکار سے ملو تو پاک صاف ہو کر۔ یہ سرکار کی ذات کا ادب ہے جو سرکار کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر وہاں پہ چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضور بس غسل کی حاجت تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ بیٹھ گیا، میں بھاگ گیا۔ سرکار مسکرا کر فرمایا ان المومن لا ینجس، فرمایا مومن کبھی پلیت نہیں رہ سکتا۔ جب اسے بات یاد آتی ہے تو وہ اس بات پہ عمل کر دیتا ہے۔ ویسے بھی مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، حضور نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے قیامت والے دن اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملے، جو شخص حضور فرماتے ہیں چاہتا ہے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جائے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ ہو، فرمایا ہم بستری کے بعد جمع کرنے کے بعد فوراً غسل کر لیا کرے، قیامت والے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا طریقہ کار۔ اور غسل کے اندر طاقت اتنی ہے، حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں ایک بات پر بڑا پریشان ہوں اور حیران ہوں کہ مردے کو غسل دیا جاتا ہے اور وہ زندہ کیوں نہیں ہوتا۔ پوچھنے والوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اللہ نے غسل میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر اللہ چاہے اور یہ امر ظاہر کر دے تو مردے کو غسل دیا جائے تو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نبی پاک علیہ السلام نے، پاک پیغمبر کے صحابہ نے زندگی گزارنے کا، پاک صاف رہنے کا اسلوب، طریقہ کار سب کچھ عملاً طور پر ظاہر فرمایا ہے تاکہ یہ تم عمل کرو، تاکہ جناب والا تمہاری زندگی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اور ظاہری بات ہے مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ پلیت سوئے تو پلیتی حالت میں ہی مر جائے، یا پلیتی کے حالے میں سفر کرے تو سفر میں ہی مر جائے۔ یہ ہمارا قرآن کہتا ہے، یہ ہماری حدیث کہتی ہے۔ ایسے مسائل میں نہ ہمیں کوئی شرمانا چاہیے اور نہ ہی کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ صفائی، حدیث کہتی ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے زندگی کے جو معمولات ہیں صحابہ کرام نے جو ہمیں دیے ہیں حضور سے لے کر، ان پہ ہمیں عمل کی اشد ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت سیدنا اصل بن شریک اور زرکانی اور شرح مواہب اللدنیہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک ملتا جلتا واقعہ، اصل بن شریک کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میری یہ ڈیوٹی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی کا کجاوا جو ہے نا میں باندھا کرتا تھا، میری یہ ڈیوٹی تھی۔ اب دیکھو عبداللہ بن مسعود کی یہ ڈیوٹی تھی، جب سرکار جاتے تو یہ نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لے کے چلتے تھے، اور حضرت اصلہ بن شریک کی یہ ڈیوٹی تھی کہ حضور جب سفر پہ جاتے تو یہ اونٹنی کا کجاوا باندھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک دن گھر میں موجود تھا، فوراً حضور کا پیغام آیا، اصلہ بن شریک جی آقا، فرمایا حضور جا رہے ہیں، آپ کی اونٹنی کو کجاوا دیا جائے، باندھا جائے۔ کہتے ہیں جب مجھے پیغام ملا تو اس وقت میری حالت جو تھی غسل کے قابل تھی، میں غسل کرنے کی تیاری میں تھا،
سرکار کا حکم بھی آ گیا، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر میں نے ایک انصاری صحابی کی ڈیوٹی لگائی. یار میں نہیں چاہتا رسول اللہ کی سواری پر کجاوا اپنی پلیتی کی حالت میں باندھا جائے، اور پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھے بیماری کا بھی خدشہ ہے، موت کا بھی خدشہ ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے ایک انصاری صحابی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کجاوا باندھو. کہتے ہیں میں نے ڈیوٹی لگائی، کجاوا باندھا گیا. کجاوا باندھ کر اونٹنی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی. آگے آگے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی غسل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سرکار اونٹنی پہ سوار ہوئے، توجہ ہے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، لیکن سرکار سمجھ گئے. سرکار جب سوار ہوئے تو سرکار نے فرمایا آج اونٹنی کا کجاوا اسلم بن شریک کیسے باندھا ہے آپ نے؟ یہ ڈھیلا ہے، جس طرح سے آپ باندھتے ہو نہیں باندھا گیا. اسلم بن شریک کہتے ہیں حضور میری بس مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے نہیں باندھا، میں نے نہیں باندھا. ایک اور انصاری صحابی نے، سرکار نے یہ سن کر فرمایا مومن کبھی پلیت نہیں رہ سکتا. یعنی صحابہ کا یہ ادب ہے کہ سرکار کی ذات ہو، سرکار کی صفات ہو، سرکار کی نسبت ہو، سرکار کی سواری ہو، سرکار کی سواری کی کجاوا یا زین ہو، اسے بھی اس وقت چھوا جائے گا جب بندہ پاک ہوگا، صاف ہوگا. تو یہ حضور کے صحابہ نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ ہم حضور کے جناب والا گیت گاتے ہیں، آپ کے کھاتے ہیں در کے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ادب اور حیا بھی لازم اور ملزوم ہونی چاہیے. تو یہ حدیث پاک روایات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی مستند حدیث پاک ہیں اور روایات ہیں. اب توجہ چاہوں گا، حضرت خالد بن ولید جنگ کا موقع ہے اور آپ کی جناب والا ٹوپی گر گئی. آپ نے دائیں بائیں بڑی تلاش کی اور اس تلاش کرنے کے دوران بڑے صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے. جب جنگ ختم ہوئی صحابہ نے کہا خالد بن ولید دیکھو اتنے بندے آپ نے مروا دیے ایک ٹوپی کی خاطر، یار اور بھی تو ٹوپیاں مل جاتی نا. آپ نے فرمایا نہیں، ٹوپی کی بات نہیں تھی، اصل میں اس ٹوپی میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وال مقدس تھے. میں ان بالوں کا ادب کرتا رہا کہ کہیں کسی کافر کے پاؤں میں نہ جائے، کھو نہ جائے مجھ سے. جو خالد بن ولید محمد کے وال کی اتنے ادب اور حیا کرتا ہے، محمد کی ذات کا کتنا کرتے ہوں گے. یہ ہے مصطفیٰ کے صحابہ اور صحابہ کا حضور کا ادب کرنا، اور حضور کی وال کا اتنا ادب حضرت خالد بن ولید نے کیا. بندے جناب والا شہید ہو گئے لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وال مقدس مجھ سے غائب ہو جائیں یا کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائیں. یہ ہے صحابہ کرام کا ادب. حالانکہ قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جناب والا ایسا کرو ایسا نہیں، یہ صحابہ کے ایمان نے حکم دیا ہے ہمیں کہ حضور سے وفا رکھنی ہے تو پھر حضور کی نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے گا. اور سرکار کی نسبت کا جو حیا کرتے ہیں پھر انہیں صدیق اکبر کی صداقت کا بھی حیا ہوتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا بھی حیا ہوتا ہے، عثمان غنی کے حیا کا بھی حیا ہوتا ہے، حیدر کرار کی شجاعت کا بھی حیا ہوتا ہے، کل صحابہ و آل بیت کی محبت کا بھی حیا ہوتا ہے. اس لیے عملی محبت سرکار سے کی جائے، ادب کیا جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک مسجد نبوی سے آوازیں بلند ہونے لگی. آپ نے سار اٹھا کر دیکھا دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اونچا اونچا. آپ نے ایک صحابی کو کنکری ماری، کنکری، آواز نہیں دی، کنکری ماری. وہ مخاطب فرمائے انہیں بلاؤ، قریب بلاؤ. قریب لائے گئے، جناب عمر کا دور ہے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا طائف کے رہنے والے. فرمایا واللہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تو تمہیں میں آج سزا دیتا کہ محمد کے دربار میں اونچا نہیں بولا جاتا، سرکار کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کی جاتی. اور سنو آج کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آرام فرما رہے ہیں. یہ ہے جناب عمر کا عقیدہ، ادب ہے، سرکار کا ادب ہے. یہ میں اپنے موضوع سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ غلط ہو چاہیے تو ہو چاہیے، نہیں، اپنے موضوع سرکار کے صحابہ کا، سرکار کا ادب کرنا. یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ سرکار کے صحابہ نے کیسے ادب کیا ہے. فرمایا آج کے بعد ایسی جرأت مت کرنا، عمر پھر کوڑے مارے گا، سزا دے گا کہ محمد کے دربار میں ایسے بولا نہیں کرتے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
فرماتے ہیں کہ اور بزرگ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ممبر پہ بیٹھا کرتے نا، جب عبداللہ بن عمر جناب عمر کے بیٹے صحابی رسول ہیں آتے نا تو اس جگہ کو ہاتھ لگا کر چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے. عبداللہ بن عمر کیوں؟ فرمایا یہاں پہ میرے سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کے بیٹھنے کا بھی صحابی ادب فرما رہے ہیں. اور یہ ہے ادب میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا، عملاً جو سرکار کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے اور غلاموں کو بتایا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا ہی غلامی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی ہر نسبت کا حیا بھی کرنا ہے اور ادب بھی ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے. حضرت جناب والا توجہ چاہوں گا، امام مالک وہ اتنے بڑے امام مالک ہیں، 40 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ کر 40 سال تک آپ نے حدیث پڑھائی، اور 40 سال میں حدیث پڑھاتے ہوئے ورقہ پلٹنے کی آواز بھی نہیں آنے دی. 40 سال تک ورقہ پلٹنے کی آواز بھی نہیں آنے دی، اور حضور کے شہر میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھے. کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جس گلی سے جس راہ سے سرکار گزرے ہوں اس گرد پر میری سواری کے پاؤں آ جائیں. امام مالک ایسا قبول نہیں کرتے. یہ ہے امام مالک. امام شافعی کی بات سن لو. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شریفہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کا مقدمہ پیش کیا گیا جس نے چوری کی. سرکار نے حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. ایک شخص نے پھر سفارش کی، یا رسول اللہ معاف کر دیں آپ. سرکار نے فرمایا اگر شریفہ عورت بھی اس مقام پر چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا. امام سبکی کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور کے زمانے میں ایک عورت نے کیا چوری کا سلسلہ، اب سرکار کی بارگاہ میں وہ عورت لائی گئی، سرکار نے حکم صادر کیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اسامہ بن زید نے سفارش کی، پوری حدیث میں پہلے اشارتاً سمجھائی، اب حقیقتاً فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اسامہ بن زید بولے صحابی رسول یا رسول اللہ معاف کر دیں آپ. سرکار نے فرمایا نہیں، اگر اس عورت کی جگہ اللہ کی عزت کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرماتا اور حکم دے دیتا کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو. بات سمجھے آپ کیا مطلب؟ امام شافعی نے یہ روایت لکھی کہ ایک عورت نے گناہ کیا چوری کا، سرکار نے حکم دیا ہاتھ کاٹو. کسی شخص نے سفارش کی، پھر سرکار نے فرمایا ایک شریفہ عورت اگر ہوتی، یعنی حدیث میں شریفہ کا لفظ نہیں ہے. امام شافعی نے اپنی طرف سے یہ بات کہی. کیوں؟ امام سبکی کہتے ہیں دراصل اس مقام پر امام شافعی سیدہ زہرا پاک کا حیا کرتے ہوئے آپ کا نام نہیں لیا، ادب نہیں لیا، سرکار کا نام بھی نہیں لیا، اور سرکار کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا بھی نام نہیں لیا، اور مثال اشارتاً مسئلہ سمجھا دیا کہ جو ان کے گرانے سے پیار کرنے والے ہیں، جو ان کا ادب و حیا کرنے والے ہیں، حقیقت میں مصطفیٰ کریم کا ادب و حیا کرنے والے ہیں. یہ ہے امام شافعی. آؤ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی بات کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. مدینہ پاک تشریف لے گئے، چند دن رہے. مدینہ پاک جب گئے تو بڑے بڑے مدینہ کے جو لوگ تھے پڑھے لکھے بڑے خوش ہوئے کہ آج وقت کا امام آ گیا ہے. سراج الائمہ آپ کا لقب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے. حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ گئے مدینہ پاک، چند دن رہے، پھر واپسی کا ارادہ آپ نے کیا. واپسی کا ارادہ کیا تو اہل مدینہ نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میری تب ہی مجبوری ہے، میں جا رہا ہوں. اہل مدینہ والوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا ابو حنیفہ دیوانے ہو، کیسے جناب والا طبیعت آپ کی نہیں کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ سرکار کے شہر میں تو ہر بندہ بے قرار ہوتا ہے کہ میں جیوں بھی یہاں مروں بھی یہاں. اے ابو حنیفہ آپ جانے کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ مزید میں یہاں پر اس دن اس جگہ پر رہا ہوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں اہل مدینہ نے جب یہ سوال کویسچن کیا
آپ نے جواب دیا بڑے دھیمے اور پیار کے ساتھ، فرمائے راز کی بات تھی، راز میں رہتی تو اچھا تھا، لیکن آپ نے اعتراض کر دیا ہے، طبیعت کیوں نہیں مانتی؟ تو سن لو، اتنے دن ہو چکے ہیں جناب والا جب سے میں رسول اللہ کے شہر میں آیا ہوں، میں اپنے پاک پیغمبر کے شہر میں چھوٹا پیشاب بھی آج تک نہیں کیا ہے۔ بس اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا چھوٹا پیشاب، اب میں چاہتا ہوں رسول اللہ کے شہر سے باہر چلا جاؤں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جنہیں وقت اور آج پوری دنیا میں جن کے ماننے والے، جن کے نقش قدم پہ چلنے والے موجود ہیں۔ یہ ادب کیا سرکار کے شہر کا، فرمایا یہ ادب ہے۔ تو پھر آل مدینہ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ طبی مجبوری، آپ کی طبیعت کی مجبوری تھی۔ فرمایا میرے 2 سے 3 دن سے زیادہ گزر چکے، میں نے آج تک مدینہ پاک کی سرزمین پر چھوٹا پیشاب بھی نہیں کیا۔ اب یہ ذہن نہیں مانتا کیسے ممکن ہے، لیکن ذہن تو یہ بھی نہیں مانتا جناب والا کہ جناب والا بندہ چل کے جائے اور اسے مسح جو ہے خفین علی الخفین، موزوں پر مسح، پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کہتی ہے تم موزے لگے ہوں تو اوپر سے مسح کرو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل نہیں مانتا، شریعت منواتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عقل نہیں مانتا لیکن زمانے والے کر کے دکھاتے ہیں، تو نہ مان، لیکن ہم عملاً بتائیں گے کہ جو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا سکتا ہے، چاند کا کلیجہ واپس چیر کے پھر جوڑ سکتا ہے، یہ شان ہے مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے غلاموں کے۔ پھر انداز کے جناب والا کیا عالم ہوگا جو سرکار کی محبت میں زندگی گزار رہے ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے مانی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کی روح سے مانی جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بس اب میرا دل نہیں کرتا سرکار کے میں شہر میں رہوں، کیوں کہ جناب والا یہ ادب ہے۔ آؤ امام بخاری کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ قرآن پاک کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک لکھی نا بخاری شریف میں، جتنی بھی حدیثیں لکھی 7000 سے زائد ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے، سونے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد سرکار کی حدیث بیان کیا، پڑھا لکھا کرتے۔ یہ ہے امام بخاری۔ اور امام مالک جو پہلے میں نے آپ کو ان کی بات بتائی، پھر امام بخاری دیکھو رسول اللہ کی حدیث کا اتنا ادب کیا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل، تازہ صاف کپڑے، دوبارہ خوشبو، پھر دوبارہ 2 نفل، پھر پڑھنے کے بعد پھر لکھتے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے سرکار نے یہ کہا۔ اور پھر دیکھو اتنا ادب کیا تو کملی والے نے بھی پھر نوازا نہ کہ امام بخاری جب فوت ہوئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی، ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بخاری شریف کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، جن لوگوں نے سنا ہے یا پڑھی ہے انہیں پتہ ہے۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دروازے پہ جب کوئی دستک دینے کے لیے آتا، سوال کرنے کے لیے، آپ لونڈی اپنی خادمہ کو بھیجتے پوچھو کون ہے۔ جب سائل کہتا آ کر کے جناب والا جزاک اللہ جی عمر فاروق صاحب، سائل کہتا کہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں فقہی، تو آپ اسی وضو اسی غسل میں دروازے پہ جا کر کہہ دیتے یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، بندہ چلا جاتا۔ اگر خادمہ آ کے کہتی کہ یہ رسول اللہ کا فرمان سننے آیا ہے بندہ، تو آپ کہتے اسے کہا رک جاؤ، آپ اٹھتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، کرسی بچھائی جاتی، تخت لگایا جاتا، خوشبو سلگائی جاتی، دائیں بائیں خوشبو لگائی جاتی، اور پھر اس کرسی پہ آپ بیٹھتے، پھر کملی اپنے اوپر رکھتے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور پھر سائل کو بلاتے کیا سننا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان، پھر محبت کے ساتھ کہتے قال النبی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ماننے والے امام مالک کا ادب، یہ ہے ان کا حیا، یہ ہے ان کا پیار۔ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کی نظر میں معمولی ہے، سن رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت لکھنے والوں نے بڑی چکائی ہے، بڑا ادب کیا ہے انہوں نے۔ ہر حدیث پہ تازہ غسل، سردی ہو یا گرمی ہو،
لکھنے سے پہلے نئے کپڑے، خوبصورت خوشبو، پھر جتنی دیر بیٹھے اور پھر جلال میں بیٹھے، کمال محبت میں بیٹھے، حضور کی محبت میں، پھر کہتے حضور کا فرمان سنو۔ حضرت امام مالک کی آخری بات، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں آپ کے درس میں چلا گیا، تشریح ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی دینی معاملات، تو کہتے ہیں امام مالک نے درس دیتے دیتے بڑی گھبراہٹ محسوس کی، چہرے پہ بڑی تنگی محسوس ہوئی، لیکن آپ نے اپنا درس ختم نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب درس ختم ہو گیا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو میں قریب ہوا امام مالک کے، اے امام مالک آج درس میں بار بار آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، کوئی وجہ تھی خاص؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مبارک ایک راز کی بات تھی، آپ نے پوچھا ہے سن لو، ویسے تو میں بڑی شوق کے ساتھ رسول اللہ کا پیغام دیتا ہوں، سناتا ہوں، لکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن آج تھوڑی مجھے پریشانی ہوئی، حضور کا حدیث بیان کرنے میں امتحان آ گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا تھا، بچھو نے مجھے 14 ڈنگ مارے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے بچھو نے مجھے 14 ڈنگ مارے، اور میں ہر بار اس ڈنگ پہ تکلیف سہتا رہا، اور مصطفیٰ کی حدیث کو میں نے نہیں چھوڑا کہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، ادب کے خلاف ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ دوں اور اپنی بات پہ کے پیچھے چلا جاؤں۔ یہ ہے جناب امام مالک، یہ ہے امام شافعی، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ہے امام احمد بن حنبل۔ آپ کی بات کروں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، امام احمد بن حنبل کون سی شخصیت ہیں، لیکن اتنا ہی کہوں گا، حضور سے اظہار وفا رکھو، نبی پاک علیہ السلام سے پیار رکھیں۔ اب یقیناً یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، اس لیے حضور سے اظہار وفا رکھو، اللہ ادھر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، ادھر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھو امیر المجاہدین نے میرے حضور سے وفا کی، ویل چیئر پہ بیٹھ کر حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اور کملی والے نے اور رب العالمین نے صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا، اور جو خود نہیں چل سکتا تھا پوری امت کو ٹانگوں پہ چلنا سکھا گیا، اور کائنات کے اندر جناب والا تاریخی جنازہ ریکارڈ کروا کے بتا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، تو ان کا بن پھر خدا کی خدائی تیری بن جائے گی، اور تو آیا نہ کیوں درد ہے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں بچ رنگیندے محمد۔ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں، آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں، حضور سے اظہار وفا رکھیں، اور آخری پیغام یہی ہے، اس وقت ہمارے ملک کے اندر دائیں بائیں قادیانی سر اٹھا رہے ہیں، ان قادیانیوں کا رستہ آل ایمان نے روکنا ہے۔ قادیانی بالاتفاق بالاجماع مطلقاً 73 کے آئین کے مطابق کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے سر پہ جناب والا یہ چڑھ رہے ہیں اور اپنی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جاگو ہمارے جوانوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے عقائد کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، یقیناً جانا ایک نہ ایک دن ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی آپ کی موت ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آپ کی موت آ سکتی ہے، بیٹھے بٹھائے بھی موت آ سکتی ہے، لیکن موت وہ قابل رشک ہے جو عزت رسول پہ پہرا دیتے ہوئے آئے، موت وہ قابل رشک ہے جو عزت اہل بیت پہ پہرا دیتے ہوئے آئے، موت وہ قابل رشک ہے جو عزت صحابہ و اولیاء کاملین پہ پہرا دیتے ہوئے آئے، پھر موت بھی جب گلے لگے تو کہے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے سچی و سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو جو میں روایت پڑھی تھی کہ حضور نے کہا اپنی اولاد کو 3 چیزیں، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتی، حب نبی قوم، حب اہل بیتی و تلاوت القرآن۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے 2 جملے ہیں آئندہ آنے والے جمعۃ المبارک پر میں پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، سب اب آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرما لیں۔